داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 307۔ دونوں طرف سے سواروں نے ہلہ بولا تو ان کی برچھیوں کا کوئی وار خالی نہ گیا۔ حملہ آور تو آگے کو دوڑے جا رہے تھے۔ وہ اپنے پہلوؤں کی حفاظت کرنے کے قابل ہی نہیں تھے۔ ان کی عافیت اسی میں تھی کہ وہ آگے کو نکل جائے۔ آگے 1500 قبریں تھیں۔ حملہ آور کے پیچھے سلطان ایوبی کے سوار آ رہے تھے۔ صورت تعاقب کی بن گئی تھی۔ حملہ آوروں کے گھوڑے کھلی قبروں سے گزرنے لگے۔ مظفر الدین گھبرا جانے والا سالار نہیں تھا۔ اس نے کم سے کم تعداد سے حملہ کرایا تھا۔ اس سے اس نے میدان جنگ کا ذائقہ چکھ لیا اور صورتحال معلوم کر لی۔ اس نے فوراً سواروں کی دوسری فوج چھوڑ دی۔ سلطان ایوبی کے سواروں نے گھوڑے روک لیے تھے کیونکہ وہ قبروں سے دور رہنا چاہتے تھے۔ وہ اگلے حکم کی تعمیل کرنے ہی لگے تھے کہ مظفر الدین کے سواروں کا دوسرا دستہ ان کے سر پر آ گیا۔ انہیں سنبھلنے کی مہلت نہ ملی۔ یہ عقبی حملہ تھا۔ اس میں سلطان ایوبی کے سواروں کا بہت جانی نقصان ہوا۔ کئی سوار آگے کو بھاگے اور ان کے گھوڑے قبروں میں گرے۔ اس کے ساتھ ہی مظفر الدین نے دائیں طرف سے بھی حملہ کر دیا۔ سلطان ایوبی کے لیے صورتحال پریشان کن ہو گئی۔ اس نے قاصد کو اس حکم کے ساتھ دوڑایا کہ محفوظہ عقب سے حملہ کرے۔ سلطان ایوبی نے دائیں بازو کے دستوں کو جس طرح تقسیم کیا تھا وہ بیکار ہو گئی۔ مظفر الدین اسی کے اصولوں پر لڑ رہا تھا۔ مظفر الدین کی کمزوری یہ تھی کہ اس کے پاس کمک نہیں تھی۔ سلطان ایوبی نے قاصدوں کے ذریعے اپنے دستوں کے کمانڈروں سے رابطہ رکھ کر انہیں دائیں بائیں بکھیرنا شروع کر دیا، اور جب عقب سے اس کے محفوظہ نے حملہ کیا تو مظفر الدین کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس کا اپنا مرکز خطرے میں پڑ گیا، لیکن اس نے نکل بھاگنے کی نہ سوچی۔ مورخوں کے مطابق دن کے پچھلے پہر تک دونوں فوجوں نے جو معرکہ لڑا وہ بڑا ہی خونریز اور بڑا ہی سخت تھا۔ کمان سلطان ایوبی کے ہاتھ میں تھی، ورنہ صورتحال کچھ اور ہوتی۔ جہاں تک لڑنے کے جذبے کا اور جنگی قابلیت کا تعلق تھا، مظفر الدین نے سلطان ایوبی کی زبان سے داد و تحسین کے کلمے کہلوا لیے تھے۔ اسے شکست اس لیے ہوئی کہ اس کے پاس یہی کچھ تھا جو اس نے آخری بازی پر لگا دیا تھا۔ وہ بازی ہار گیا۔ معرکے کے آخری مرحلے میں سلطان ایوبی نے ریزرو سوار دستے سے ہلہ بولا۔ مظفر الدین کی پوزیشن بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اس نے پسپائی میں خیریت سمجھی۔ سلطان ایوبی نے بہت سے قیدی پکڑے، جن میں مظفر الدین کا ایک مشیر فخر الدین بھی تھا۔ یہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا، سیف الدین کا وزیر تھا۔ ترکمان کے معرکے میں جب سیف الدین بھاگا تو فخر الدین مظفر الدین کے پاس چلا گیا تھا اور اس کی حوصلہ افزائی کی تھی کہ وہ سلطان ایوبی پر حملہ کرے۔ یہ معرکہ شوال 571 ہجری اپریل 1176 عیسوی میں لڑا گیا تھا۔ بے شک مظفر الدین کو شکست ہوئی تھی اور سلطان ایوبی کے مسلمان دشمنوں کی کمر ٹوٹ گئی تھی، مگر سلطان ایوبی کا اتنا زیادہ نقصان ہوا تھا کہ اگلے 2 ماہ تک وہ ترکمان سے ہلنے کے قابل نہ رہا۔ اس کا دایاں بازو ختم ہو گیا تھا، جیسے اس کا اپنا بازو مفلوج ہو گیا ہو۔ اس کے پاس نئی بھرتی آ رہی تھی، لیکن وہ رنگروٹوں کے ساتھ پیش قدمی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اسی روز دمشق اور مصر قاصد دوڑا دیے کہ کمک بھیجو۔ اگر اس کا اتنا زیادہ نقصان نہ ہوتا تو وہ آگے جا کر حلب، موصل اور حرن وغیرہ پر یلغار کر دیتا اور اپنے ان مسلمان دشمنوں کو جو فلسطین کے راستے میں حائل ہو گئے تھے راہ راست پر لے آتا یا ختم کر دیتا۔ یہ میری فتح نہیں، سلطان ایوبی نے اس معرکے کے بعد اپنے سالاروں سے کہا، یہ صلیبیوں کی فتح ہے۔ وہ ہمیں کمزور کرنا چاہتے تھے، وہ اس مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے میری پیش قدمی کی رفتار سست کر کے فلسطین پر اپنے قبضے کے عرصے کو کچھ اور طویل کر لیا ہے۔ ہمارے یہ مسلمان بھائی کب سمجھیں گے کہ کفار ان کے دوست نہیں ہو سکتے اور ان کی دوستی میں بھی دشمنی ہوتی ہے۔ میں کہہ نہیں سکتا کہ تاریخ لکھنے والے ہماری آنے والی نسلوں کو کن الفاظ میں سنائیں گے کہ ہم آپس میں لڑے تھے۔ اسے ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے بھائی جو اس سے شکست کھا کر بھاگ گئے ہیں اس کے قتل کا ایک اور منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے اس کا تیسرا دشمن گمشتگین حشیشین کے سردار شیخ سنان کے ہاں گیا ہوا تھا۔ اس وقت شیخ سنان عصیات نام کے ایک قلعے میں مقیم تھا۔ اسے یہ قلعہ صلیبیوں نے دیا تھا جس میں اس نے اپنی فوج رکھی ہوئی تھی۔ اس قلعے میں اس کے پیشہ ور قاتلوں کا گروہ بھی تھا۔ عصیات اور ترکمان کے درمیان اس جہنم نما علاقے میں جہاں سلطان ایوبی کے 4 چھاپہ مار بھولے بھٹکے پہنچ گئے تھے،
سورج افق کے قریب چلا گیا تھا۔ چھاپا ماروں کے کمانڈر الناصر کی آنکھ کھلی، وہ اٹھ بیٹھا۔ دونوں لڑکیاں جاگ رہی تھیں۔ الناصر کے دل پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ ان لڑکیوں میں سے ایک نے اس کے ساتھ ایسی باتیں کی تھیں جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس کے ساتھیوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گی۔ پھر بھی الناصر ڈر گیا۔ انہیں جگاؤ، بڑی لڑکی نے کہا، ہمیں دور جانا ہے۔ ہمیں راستے پر ڈال کر جاؤ گی؟ الناصر نے پوچھا۔ تم سب ہمارے ساتھ چلو گے، لڑکی نے جواب دیا۔ ہمارے بغیر تم منزل تک نہیں پہنچ سکو گے۔ الناصر نے اپنے ساتھیوں کو جگایا۔ بڑی لڑکی نے چھوٹی لڑکی سے کچھ کہا۔ وہ اٹھی اور دوسرے گھوڑے کے ساتھ بندھے ہوئے تھیلے سے کچھ نکالا۔ پانی کا مشکیزہ کھولا۔ مشکیزہ کا منہ کھول کر اس نے تھیلے میں سے جو چیز نکالی تھی وہ مشکیزے میں ڈال دی، اسے ہلایا اور مشکیزہ الناصر کو دے کر کہا، پانی پی لو، منزل تک شاید پانی نہ ملے۔ الناصر اور اس کے ساتھیوں نے پانی پی لیا۔ بڑی لڑکی نے چاروں کو کچھ کھانے کو دیا۔ کچھ دیر گزر گئی تو لڑکی نے تھیلے اور مشکیزے گھوڑے کی زینوں کے ساتھ باندھ دیے۔ سورج نیچے جا رہا تھا۔ تم نے اس جگہ کو جہنم کہا تھا، الناصر نے بلند آواز سے کہا۔ یہاں تو سبزہ زار ہے، تم نے ہمیں اتنی جلدی یہاں کس طرح پہنچا دیا ہے؟ اس کے تینوں ساتھی حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ کیا تم تینوں کو بھی سبزہ زار نظر آ رہا ہے؟ بڑی لڑکی نے پوچھا۔ ہم سبزہ زار میں بیٹھے ہیں، ایک نے کہا۔ کیا تم ہماری جان تو نہیں لے لو گی؟ دوسرے نے کہا۔ تم جنات میں سے ہو؟ نہیں، لڑکی نے مسکرا کر کہا، ہم تمہیں اس سے زیادہ حسین خطے میں لے جا رہے ہیں۔ بڑی لڑکی نے الناصر اور اس کے ایک ساتھی کو پہلو بہ پہلو بٹھا کر دونوں کے گرد اپنے بازو لپیٹ دیے اور بولی، میری آنکھوں میں دیکھو۔ دوسری لڑکی نے الناصر کے دوسرے دو ساتھیوں کو اسی طرح آمنے سامنے بٹھا کر اپنے بازو ان کے گرد ڈالے اور انہیں اپنی آنکھوں میں دیکھنے کو کہا۔ چاروں چھاپا ماروں کے کانوں میں بڑی لڑکی کی مترنم آواز داخل ہو رہی تھی، یہ تمہاری بہشت ہے، ان پھولوں کے رنگ دیکھو، ان کی مہک سونگھو، ان میں جو پرندے اڑ رہے ہیں وہ دیکھو، کتنے خوبصورت ہیں، یہ تمہارا انعام ہے۔ تمہارے پاؤں تلے مخمل جیسی گھاس ہے، چشمے دیکھو، ان کا شفاف پانی میٹھا ہے۔ لڑکی کی آواز جادو کی طرح ان چاروں کی عقل پر اور آنکھوں اور تمام حصوں پر غالب آتی جا رہی تھی۔ الناصر نے بعد میں حسن بن عبداللہ کو بیان دیا تھا۔ اس میں اس نے بتایا کہ لڑکیوں کی آنکھوں میں دیکھ کر انہیں پانی کے شفاف چشمے نظر آنے لگے۔ ان کے ریشم جیسے بال جو ان کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے کسی بڑے ہی دلکش پودے کی پھول دار بیلیں بن گئیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک باغ میں پایا جس کے حسن کو اور جس کے پھولوں کے رنگوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ وہاں ریت اور مٹی کے لمبے لمبے ٹیلے نہیں تھے، ریگزار نہیں تھا، ہرے بھرے درخت اور پودے تھے اور نیچے مخمل جیسی گھاس کا فرش تھا۔ رنگ برنگے پرندے پھدک اور چہچہا رہے تھے اور وہ اس بہشت میں چلے جا رہے تھے۔ وہ چاروں مخمل جیسی جس گھاس پر چلے جا رہے تھے وہ در حقیقت ریت تھی، کہیں کہیں زمین سخت بھی تھی، اور وہ چاروں ایک گیت گنگناتے جا رہے تھے۔ دونوں لڑکیاں ان سے چند قدم پیچھے گھوڑوں پر جا رہی تھیں۔ ان کا رخ ترکمان کی طرف نہیں تھا جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج تھی اور جو ان چاروں چھاپا ماروں کی منزل تھی، بلکہ ان کا رخ عصیات کے قلعے کی طرف تھا جہاں حشیشین کا سردار شیخ سنان رہتا تھا۔ الناصر اور اس کے ساتھیوں کو کچھ علم نہیں تھا کہ وہ کدھر جا رہے ہیں۔ ان کا یہ احساس مردہ ہو چکا تھا کہ وہ جا نہیں رہے، انہیں لے جایا جا رہا ہے۔ ان کے پیچھے پیچھے جاتی لڑکیاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ یہ باتیں چھاپا ماروں کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھیں۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ تم نے پانی میں انہیں حشیش کی جو مقدار پلائی ہے اس کا اثر کل شام تک رہے گا، بڑی لڑکی نے کہا، اور میں نے انہیں جو کھلایا ہے وہ تم نے دیکھا ہے۔ ان سے تم بے فکر ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے ہم عصیات پہنچ جائیں گے۔ میں تو انہیں دیکھ کر ڈر گئی تھی، چھوٹی لڑکی نے کہا۔ یہ تمہارا کمال ہے کہ تم نے ان پر قابو پا لیا اور ان پر یہ ظاہر کیا کہ ہم جنات ہیں۔ یہ مسلمان جنات کے وجود کو مانتے ہیں۔ یہ عقل کا کھیل تھا، بڑی لڑکی نے کہا۔ میں نے ان کی ذہنی حالت پر قبضہ کیا تھا۔ ان کے چہرے اور ان کی چال ڈھال دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ صلاح الدین ایوبی کے فوجی ہیں اور راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ میں یہ بھی سمجھ گئی تھی کہ ہمیں دیکھ کر یہ چاروں ڈر گئے ہیں۔ اگر ہم ڈر جاتیں اور عورتوں کی طرح بزدلی کا مظاہرہ کرتیں تو یہ چاروں ہمارے ساتھ وہ سلوک کرتے
جو تم ساری عمر نہ بھول سکتی۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔